توبۃ النصوح کے بارے میں فرمایا کہ ایسی توبہ جو ہر ملاوٹ سے اور نقص سے اور فساد سے پاک ہو، یعنی جب انسان کا دل اس کی زبان کا ساتھ دے رہا ہو، ورنہ کئی مرتبہ تو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، دل ساتھ نہیں دیتا۔ اس لیے اگر کسی نے فقط زبان سے یہ لفظ کہے تبت الی اللہ ورجعت الی اللہ، مگر اس کے دل میں توبہ کی نیت نہیں، تو ان کلمات کو کہنے کے باوجود اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ توبہ کہتے ہیں کہ انسان زبان سے کلمات کہے اور دل اس کی تصدیق کر رہا ہو۔ اس لیے شریعت نے توبہ کے کچھ آداب بتائے ہیں۔ سب سے پہلے صحت النیہ، کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ دوسرا ان یواطی القلب اللسان علی الاستغفار، استغفار کرنے میں زبان کا ساتھ اس کا دل بھی دے رہا ہو، اور اگر زبان پہ الفاظ ہوں اور دل ساتھ نہ دے تو مشائخ نے فرمایا استغفارنا یحتاج الی استغفار، ہمارے استغفار پر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر انسان وضو کرے، ان یکون علی طہارۃ، اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اور دعا بھی مانگے قبولیت کے اوقات میں۔ ہمارے اکابر سحری کے وقت استغفار کرتے تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، مقصد یہ کہ تہجد کے وقت استغفار کروں گا۔ پھر انسان اپنے لیے بھی دعا مانگے اور سب ایمان والوں کے لیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یہ دعا سکھائی گئی۔ جس بندے نے گناہ کیا وہ کہے یا رب استر علیہ، اللہ میرا پردہ رکھ لیجئے۔ فَإِذَا فَارَغَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، اگر کوئی معصیت سے فارغ ہوا قال یا رب تب علیہ، اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لیجئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اللہ تعالی کے حضور توبہ کرے اور دل کی نیت کے ساتھ توبہ کرے، اعمال کرے تو دل کے اندر محبت و اللہ کی۔ چنانچہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس سلسلہ کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا دیا ہے۔ اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا دیا، تم کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی نہ چھوڑو، کیا پتا اسی نیکی کے کرنے پر اللہ تم سے راضی ہونا ہو۔ اللہ نے اپنے غصے کو گناہوں میں چھپا دیا، چھوٹا گناہ بھی مت کرو، ممکن ہے کہ اسی میں اللہ کی ناراضگی ہو۔ اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا دیا، تم کسی بھی بندے کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، ممکن ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو۔ چنانچہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اس کے دل میں نرمی آتی ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا توبہ کرنے والوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے دل نرم ہوا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے کسی بندے کے لیے توبہ کے دروازے کو بند نہیں کیا، جو بھی ہے جس حال میں بھی ہے وہ توبہ کر سکتا ہے۔ ہاں اتنی سی بات ہے کہ توبہ فوری کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ انسان سوچتا ہی رہ جائے۔ اس توبہ میں سب سے پہلے انسان اللہ کے حقوق ادا کرے۔ نمازیں قضا کر دی تھیں، زکوٰۃ نہیں دی تھی، روزے چھوڑ دیے تھے، حج نہیں کیا، تو ان اعمال کا حساب لگا کر جتنا کچھ اس کے ذمہ بنتا ہے اس کو ادا کرے، اور پھر مخلوق کے ساتھ جو زیادتی کی، کسی کا حق مارا،
غیبت کی، دل دکھایا، تو ان سے بھی معافی مانگے، اس لیے کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا ضروری۔ چنانچہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، جس بندے نے 99 گناہوں سے توبہ کر لی، ایک گناہ سے توبہ نہ کی، وہ ہماری کتابوں میں تائبین میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اب ایک سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور ایک بندہ ہے کہ گناہ کر بیٹھا اور توبہ کی، تو دونوں میں سے بہتر کون؟ تو بعض علماء نے تو فرمایا کہ جس طرح کپڑا شروع میں بنے تو بے جوڑ کا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اس کو کاٹ کے جوڑ لگا دو تو وہ بدنما ہو جاتا ہے، پہلے جیسا تو نہیں بن جاتا۔ اس لیے جو گناہ کرے ہی نہ وہ سب سے بہتر۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں عاجزی، انکساری کا مرتبہ زیادہ ہے۔ جب کوئی بندہ نیکی ہی کرتا رہتا ہے تو اس کے دل میں خود پسندی ہوتی ہے، اور اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے اور اس گناہ سے وہ توبہ کرے تو اس کے دل میں گناہ کے کرنے کی ندامت ہوتی ہے، اس لیے یہ بندہ اب اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دلیل انہوں نے دی کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا ربی این اجدک، اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ رب کریم نے فرمایا، عند المنکسرۃ قلوبہم من اجلی، جن کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ان کے دل میں تلاش کرو تم مجھے وہیں پاؤ گے۔ جب انسان اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا کہ لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، ثم تبتم، پھر اگر تم توبہ کرو گے، لتاب اللہ علیکم، اللہ پھر بھی تمہاری توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں کہ ایک تو اللہ نے جو حکم دیا کہ تم کرو، اس کو اگر کوئی نہ کرے تو اس کو کہیں گے ترک معمور، کہ امر تھا مگر اس نے اس کو نہ کیا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کرے کہ مت کرنا اور وہ کر بیٹھے، تو اس کو کہیں گے فعل محظور۔ سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ ترک معمور تھا۔ کیسے کہ رب کریم نے جب حکم دیا اسجدوا لآدم، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے نافرمانی کی، واستکبر وکان من الکافرین۔ تو سب سے پہلا گناہ وہ ترک معمور کا ہوا۔ اور پھر دوسری خطا جو ہوئی وہ آدم علیہ السلام سے، وہ کیا ہوئی؟ فعل محظور، کہ رب کریم نے منع کیا تھا کہ تم نے اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا، اور انہوں نے بھول کے اس کو کھا لیا۔ تو انسان کے گناہوں کا تعلق بعض اوقات جوارح کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض اوقات دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جوارح سے مراد آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ پاؤں، یہ انسان کے جوارح ہیں، آرگنز ہیں۔ اور ایک انسان کا دل، اس کے ساتھ جن گناہوں کا تکبر ہے وہ ہے کبر، عجب، ریا، شح، حب مال، حسد اور بغض اور غضب۔ ان تمام گناہوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دل کا گناہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے بنسبت اعضاء کے گناہوں کے، کہ معصیت آدم کانت معصیت جارحی، آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تو وہ ان کے اعضاء اور جوارح کی کوتاہی تھی، غلطی تھی، بھول تھی۔